اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 25 تک لاسٹ منڈے جو ہے وہ کلیئر کر لیا تھا۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 26 سے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کہ آیت نمبر 26 میں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے ہیں وہ اسے سن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی، کافرون کے اوپر بات کی، منافقین کے اوپر بات کی گئی، تو اب یہاں پہ ایک تیسری جو کیٹیگری ہے فاسق، ٹھیک ہے، اس آیت میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ منافقین کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس کے تھرو ان کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، ان کو بتایا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزوں سے خوب واقف ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اگزامپلس دیں تو اس پر ان لوگوں کا ریئیکشن جو ہے یہاں اس آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ایک فطرت ہے کہ جو بات مشکل ہو اگر وہ اگزامپلس کے تھرو سمجھائی جائے تو وہ بات نہ صرف سمجھ میں آتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے۔ تو اسی لیے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایسے جو ایشوز ہیں جن کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اسپیشلی اگر بات کی جائے تو توحید کی حقانیت اور شرک کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں البتہ ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ تو یہاں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان کی مثال کس کی ہے؟ مکڑی کے جالے کی سی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جالا تو دیکھا ہوگا نا کہ مکڑی کا جالا وہ کتنا لائٹ سا ہوتا ہے،
کہنے کو تو وہ گھر ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے. وہ نہ سردی گرمی سے کہ اس کو مکڑی کو وہ بچا سکتا ہے، معمولی سی اگر ہوا ہو تو وہ اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتی ہے. تو سیم یہی جو حال ہے، یہی مشرک کا حال ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتا ہے تو ہمیشہ ہی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتا. اسی طرح اگر بات کی جائے سورہ حج میں آیت نمبر 73 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکھی کی مثال دی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے تو انسان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ سکے. تو جو مکھی ہوتی ہے اس کی کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ گند میں اور وہ کسی صاف چیز میں تمیز نہیں کر سکتی. مینز وہ پھول پہ بھی بیٹھتی ہے، وہ گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے. تو اسی طرح سے ایک مشرک انسان جو ہوتا ہے اس کی بھی یہی اگزامپل ہے کہ وہ بھی توحید اور شرک میں فرق نہیں کر سکتا اور جگہ جگہ ٹکرے کھاتا ہے. اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مشرک اور کافر اگر یہ جو اگزامپلس دی گئیں اس پہ غور کرتے. الٹا انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو آرگیو کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی حقیر چیزوں کی مثال دے دی ہے، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مینس اللہ تعالیٰ کو وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو پہلی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا تو وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر ایسے لوگوں کو سمجھائے. تو جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بارش اور بجلی اور کڑک ان ساری چیزوں کی اگزامپلس دی تھیں، تو اس پر منافقین اعتراض کرنے لگے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مینز ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اتنی چھوٹی مثال دینا. تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال پیش کی، تو اس پر انہیں پھر سے اعتراض ہونے لگا. اب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کی مثال کیوں دی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی حقیر مخلوق کو قرآن پاک میں اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ آج ہماری کرنٹ آیت ہے، آیت نمبر 26، کہ اللہ تعالیٰ مثال کے بیان کرنے پہ نہیں شرماتا ہے، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی ہو. تو مثال جو ہوتی ہے وہ تو حکمت اور وضاحت پر مبنی ہوتی ہے، تو وضاحت تو کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے نا، اور حکمت بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ فوراً اگر کوئی بھی بات اس طرح کی نازل ہوتی ہے تو وہ فوراً یہ جان لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے. وہ ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں. جب وہ بات سمجھ جاتے ہیں تو ان کے علم اور ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ایمان والے اگر کسی بات کو نہ بھی سمجھ پائیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، انہیں اس بات کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت یا خیر و برکت ہے جو کہ ابھی ہم سے پوشیدہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا مثلا، اس مثال سے. تو یعنی جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے، ہمیشہ اس کو شکوک و شبہات رہتے ہیں، تبھی تو وہ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں. یدلو بہی کثیرہ، یدلو مینس وہ گمراہ کرتا ہے، بہی کثیرہ بہت سوں کو، وہ یہدی بہی کثیرہ اور بہت سوں کو وہ ہدایت دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو آپشنل رکھا ہوا ہے، وہ جبراً کبھی بھی کسی کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی وہ جبراً کسی کو گمراہ کرتا ہے. یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے ہدایت مل جائے گی، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا اسے وہ گمراہی میں گمراہ کر دے گا اور اسے گمراہی میں ہی آگے بڑھا دے گا. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 124،
اور جب کوئی آیت نازل کی جاتی ہے تو منافق لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے اس آیت میں جو ہے وہ ایک جو اوپر بات ہوئی نا یہدی بہی کثیرہ، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کچھ نہ کچھ سبق جو ہوتا ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے تبھی تو وہ اس قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 125 ہے اسی سورہ کی، سورہ توبہ کی، جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہیں اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ تو یہاں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے انعام ہوتا ہے جو کہ ان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے اور ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاسق کون ہے؟ تو سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے 1059 جس میں لوگوں نے جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں، یعنی جو اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں وہی فاسق کہلاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے ان کے دل پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو فاسق بھی جو ہوتا ہے وہ بھی جو اطاعت نہیں کرتا وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہمارے لیے بہت کلیئرلی ایک ہو گئی کہ جیسے پیچھے آیت میں بات ہوئی تھی فاسق کی، تو اب یہاں پہ اس کو کلیئرلی بتا دیا گیا کہ جو فاسق ہوتا ہے اسی کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہی جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے کہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں اس کی، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں جو عہد اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عہد، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے جو مفسرین ہیں ان کا اس بات پہ یہ اجماع ہے کہ یہ عہد الست ہے، ٹھیک ہے، یہ عہد الست کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا خلاصہ ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور اسی طرح حدیث سے ہمیں مسند احمد کی حدیث نمبر 1 سے جو ہے وہ ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے عہد کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس عہد کی یاد اور وفاداری کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، لیکن ہر دور میں اس عہد کی پاسداری کے بجائے کیا ہوا کہ کفر اور شرک اور نافرمانی اور سرکشی کو اختیار کیا گیا۔ اسی طرح اگر اگلا لفظ دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، میثاق ہی، تو میثاق سے اس کا کیا مطلب ہے؟ پختہ عہد، یعنی کہ انتہائی پختہ عہد۔ لہٰذا اگر سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے تو توحید سے بڑھ کر کوئی بھی عہد جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکتا، اور فاسق انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب اور انسانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔
اگر عہد سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو مسند احمد کی حدیث ہے 5140، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو صفت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں جو کہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ عہد کی کتنی امپورٹنس ہے، اور یہاں اس آیت میں کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہ تمام بنی نوع انسان جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا، عہد الست۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بِهِ أَن يُوصَلَ کہ اس کو جوڑے رکھیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا تو ان میں سب سے پہلے تو کون سا رشتہ ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں وہ جو لسٹ ہے تعلقات کی، اس میں سب سے پہلا تعلق کس کا ہے؟ اللہ اور بندے کا، جس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان لانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر سیکنڈ ریلیشن دیکھا جائے تو سیکنڈ انسان کا اور ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعلق ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ انسان کا تعلق اپنے پروفٹ کے ساتھ ہے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے، تو یہ تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو وہ تعلق آتا ہے جو کہ ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس پوری لسٹ میں جن چیزوں کو ہم لوگ آج دنیا میں پرائیورٹی دے رہے ہیں وہ سب سے لاسٹ میں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا تعلق۔ تو ان سب کے حقوق کی ادائیگی اس تعلق کو جوڑنے میں شامل ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو جوڑے رکھیں۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اس تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں، جس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6519، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی خونی رشتوں کا جو سلسلہ ہے وہ عرش سے چمٹا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جس نے میرے تعلق کو جوڑ کے رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دے گا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 6521، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے جتنی بھی کیٹیگریز پڑھی ان کے بارے میں آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی کہ جو ان تعلقات کو قائم نہیں کریں گے، جو فاسق ہوں گے، جو منافق ہوں گے، آخر میں ان کا کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 ہے، جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اسی طرح آگے دیکھا جائے آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں تکفرون سے کیا مراد ہے؟ کفر کرنا، یعنی کہ انکار کرنا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ سوالیہ ہے کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ تم تھے ہی کیا؟ تم تو مردہ تھے، تمہیں پیدا کرنے والا تو وہی ہے، تم تو بالکل بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر تم کیسے اس کا کفر کر سکتے ہو، اس کا انکار کر سکتے ہو؟
سورہ دہر کی آیت نمبر 1 ہے، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، دنیا میں ہر طرح کا رزق دیا، وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت میں وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے، آخرت میں تمہیں اس کے اعمال کے مطابق اس کی سزا اور جزا وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ تو انسان جو کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ اپنے خالق کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ جب انسان اپنی زندگی پر اختیار ہی نہیں رکھتا، اپنی موت پر اختیار ہی نہیں رکھتا، تو وہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے؟ اس میں اتنی جرت کہاں سے آتی ہے؟ کیسے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے؟ حالانکہ اسے یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سمیت، وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے سمیت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے گا، اور اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے کہ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں لا کھڑا کریں گے۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 17 ہے کہ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تو پھر کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے انکار کیا جائے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے بھی، اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے، کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر کوئی اور ہے جو تمہیں یہ سارا کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تم دلیل لے آؤ۔ تو اللہ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ آیت نمبر 29 ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں طرح طرح کی جو ہے وہ نباتات ہیں جو کہ انسان جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے انسان کے لیے مسخر بھی کر دیا، اسے انسان کے قابو میں دے دیا۔ سورج، چاند، دن رات، ہر چیز اس نے بنائی ہے، اور کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں سے وہ بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بھس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، تو اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دیں۔ تو یہاں دیکھیں کتنا بالکل کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ انسان کے لیے ہیں، اور پھر انسان کو اس کے اوپر اختیار بھی دیا کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک زمین کا جو نظام ہے وہ انسان کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی آزمائش کر سکے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور بھی تو عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا۔ استوا کا کیا مطلب ہے؟ متوجہ ہونا، یعنی زمین جب بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دی گئی، اس کے اندر ہر طرح کے خزانے رکھ دیے گئے، سب کچھ جب بالکل پرفیکٹ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا،
اب یہاں پہ اگر غور کریں تو ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین کے ساتھ آسمان کا جوڑا بنایا، کیونکہ زمین جو ہے وہ آسمان کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اگر آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، یعنی جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوتی تو زمین سوکھی ہوتی ہے، وہ بنجر ہو جاتی ہے، اس میں پھل سبزی کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو زمین جو ہے وہ آسمان کے بغیر بالکل ادھوری ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بعد آسمان کی طرف قصد کیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ پورے 7 آسمان جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اگر آسمان کو دیکھیں، 7 آسمانوں کو اگر چھوڑیں، صرف یہ جو دنیا کا جو آسمان ہے اگر ہم دیکھیں تو وداؤٹ اینی پلرز اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو اتنا بڑا آسمان تو ایک بہت بڑی چیز ہے، کوئی ایک چھوٹی سی چھت بھی اگر وہ بغیر سہارے کے کھڑا کر سکے؟ تو جب انسان اتنا محتاج ہے، اتنا بے بس ہے، تو پھر وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر لیتا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے، تو اب اتنی ساری اگزامپل اس کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ علیم کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم، یعنی کہ بہت زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ زمین کی جو تہیں ہیں اور جو آسمان کی بلندیاں ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے ایون جو انسان کے دل کے اندر ہے، جو چھپے ہوئے راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کو انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ تو جس کے پاس اتنا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، غیب کا علم ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم ہے، جس نے اپنا کلام بھیجا، پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر تم کیسے مذاق اڑاتے ہو کہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی ہے، مکھی کی مثال کیوں آ رہی ہے؟ تو تم جانتے ہی کیا ہو کہ جس کی بنا پر اتنا کر رہے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا جو اعتراض کر رہے ہیں، کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پل پل کی خبر رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر انسان کی بات کی جائے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کیا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز خود ہی رکھ کے خود ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سارے گھر میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اس کو کہاں رکھا تھا۔ مینز ہمارا یہ علم ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اتنی اکڑ، اتنی اگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دیں، پھر اس کے بعد اتنا مذاق اور اتنا اعتراض، تو ان سب چیزوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اب یہاں پہ جو علیم کا لفظ استعمال کیا گیا، تو علیم جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ ہے، بہت زیادہ علم۔ اس کے مقابلے میں انسان کا علم کیا ہے؟ بالکل لمیٹڈ۔ جیسے ابھی میں نے پیچھے اگزامپل دی نا کہ انسان کو تو اپنے گھر کے اندر نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کیا رکھا ہوتا ہے۔ اکثر ہم گروسری کرنے جاتے ہیں نا، تو سامان لے کے آ جاتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آلریڈی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں او ہو یہ تو موجود تھی، ہم پھر سے اٹھا لائے۔ تو انسان کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ اس علم کے اوپر کتنا اتراتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 19 ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے یہاں پہ جو رکوع ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس رکوع کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی توحید اور انسان کی تخلیق سے ہوا تھا،
اور اینڈ بھی جو ہے وہ توحید پہ ہو رہا ہے کہ وہی تو ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی تو ہے جو فنا اور بقا کا مالک ہے، اور اسی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو بنایا اور وہی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس رکوع کا جو اینڈ ہے ایک بہت بڑی بات پہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ تدبر و تفکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے نا اللہ کو، ہم نے کتنا جانا ہے اللہ کو؟ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے اللہ۔ آیت نمبر 30 میں دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جائلٌ فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا آپ زمین پر ایسا خلیفہ بنائیں گے، ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، جبکہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو یہاں پہ انسان کی تخلیق یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور ان کی جو فضیلت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی کہ جب کہا تیرے رب نے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ خلیفہ۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب، یعنی کہ پیچھے آنے والا یا بعد میں آنے والا۔ تو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ زمین میں پہلے جنات آباد تھے اور وہ بہت زیادہ قتل و غارت اور فساد مچاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو بھیجا اور کہ ان کو جو ہے وہ ان کو پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچا دیں۔ تو ان فرشتوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی شریر جنات تھے ان کو مار مار کے قتل کر دیا، اور جو بچ گئے ان کو پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے پچھلے واقعات کے پیش نظر اپنا خدشہ جو تھا وہ ظاہر کیا کہ کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ وہ نورانی مخلوق ہوتے ہیں، ان کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ ساری برائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کیوں ظاہر کیا؟ تو اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ شاید وہ خود خلافت کے منصب کے امیدوار تھے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انسان کے بجائے جو ہے وہ زمین میں خلیفہ ان کو بنایا جائے۔ اسی لیے میں بھی پاسبل کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا جو خلیفہ بنانے والا جو ایک سجیشن تھا اس پہ اعتراض کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ کسی کی بھی ایسی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کے اوپر اعتراض کر سکیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، بلکہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کو بھی اعتراض کا حق نہیں۔ تو یہاں پھر ملائکہ کے اعتراض کی صرف یہی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ شاید وہ جنات کے جو فسادات تھے، جو ان کی خون ریزیاں تھیں، جو قتل و غارت وہ لوگ کرتے تھے، شاید اس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا خدشہ ظاہر کیا، کیونکہ وہ یہ بات تو سمجھ گئے تھے نا کہ یہ جو خلیفہ ہوگا اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جائیں گے، کیونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مالک تو نہیں ہوتا، لیکن وہ مالک کا نائب ضرور ہوتا ہے، اور اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنے مالک کی طرف سے عطا کردے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں سے جو تم کو دی ہیں۔ اب یہاں اس آیت سے ہمیں کلیئرلی یہ میسج مل رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک انسان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں، اور یہاں پہ ان کا امتحان ہے کہ ان اختیارات کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یا کس طرح سے جس کو بھی کوئی اختیار دیا ہے وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرے گا۔
اگر بات کی جائے یہاں پہ بات تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے نا، لیکن اگر اس کو طویل عام میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب سے بات ہو رہی ہے. مینس اگر دیکھا جائے تو ہر ذی شعور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، کیونکہ ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بڑے لیول پہ ہوں، مینس جیسے ملکی سطح پہ ہوتے ہیں کوئی صدارت یا وزارت ایکسیکٹرا. اسی طرح سے کچھ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں، مینز آپ گھر کے اختیارات دیکھ لیں، یا اسی طرح سے اکثر کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتے ہیں، محلوں میں کچھ اس طرح سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں. تو ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. ایک ہیرارکی سسٹم جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان کو کچھ دوسرے انسان پر فضیلت دی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. چنانچہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں بلکہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق کام بھی کریں. اب یہاں آگے کیا کہا گیا؟ میں یفسد فیہا، یعنی کہ جو فساد پھیلائے گا فی الارض، زمین میں. تو پیچھے جو ہم نے دیکھا کہ جنات نے کس طرح سے زمین میں فساد مچا رکھا تھا، تباہی اور بربادی پھیلا رکھی تھی، تو ملائکہ کو یہ اس سے گمان ہوا کہ یہ جو خلیفہ ہوگا وہ بھی زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. یعنی یہ جو مخلوق ہوگی وہ خون بہانے والی ہوگی، فسادی ہوگی. اس کے برعکس فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ مطلب ہم تو تیری زیادہ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. تو اس مخلوق کی جو تخلیق تھی اس کے پیچھے جو ریزن تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صرف یہ اگر خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ ہم تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اگر عبادت کی بات کی جائے یا تسبیح اور تقدیس کی بات کی جائے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 44، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ اس کو یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سن سکتے، تو یہاں پہ اس بات سے کیا ثابت ہوا کہ تسبیح کی اگر بات ہے تو پھر اس کائنات کی تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اس مخلوق کی کیا ضرورت ہے، کیوں اس کو تخلیق کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کتنا اچھے سے جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یا جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں تک تم کبھی بھی نہیں جا سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو خلیفہ ہوگا یہ زمین میں فساد مچائیں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، تو ان فسادوں کے باوجود بھی کچھ مسئلے ہیں جو کہ صرف میں دیکھ سکتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ میں جانتا ہوں کہ انہی میں سے جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، نیکوکار، مینز ایسے لوگ بھی تو ہوں گے. اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4693، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی تخلیق ہوئی. کہ زمین سے جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جو کہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی آدم ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مٹی کے مناسبت سے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اعلیٰ ترین جو مخلوق تھی ملائکہ، ان کے جو انہوں نے شکوہ کیا، ان کے اجماع میں کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا اعلان فرمایا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو 4 فضیلتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. نمبر 2 ہے کہ انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر انہیں علم دیا اور پھر انہیں خلافت دی. آیت نمبر 31 ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے. علامہ سے کیا مراد ہے؟ تعلیم دینا، علم دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا.
وہ علم جو کہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. اسی علم کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. یہاں پہ اگر سوچا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ علم کس قدر ضروری ہے ایک انسان کے لیے. ایک عام سے انسان کو کس قدر ممتاز کر دیا اس علم نے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلہا یعنی کہ انہیں تمام چیزوں کے جتنی بھی اس وقت کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا ان سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز تخلیق کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسے نام دیا جاتا ہے. مینز اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، ایون اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی یہ علم تھا، یہ اشیاء کے ناموں کا جو علم تھا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام سکھائے تھے. یعنی کہ دنیا میں جس چیز کے ساتھ ان کا واسطہ پڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا علم دے دیا. قرآن پاک میں اگر علم کی ہی بات کی جائے تو قرآن پاک میں ہمیں بارہا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. سورہ رحمان کی اگر پہلی 4 آیات دیکھیں تو اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اس کو بیان کرنا سکھایا. اسی طرح سے سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے جس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنا سکھایا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا سب کچھ. جب وہ بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے تو پھر انہیں ملائکہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہاں پہ اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عرضہم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سوری میرے سے مسٹیک ہوگی، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی بات نہیں ہو رہی. ثم عرضہم علی الملائکۃ، ہم سے مراد ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، عرضہم وہ تمام چیزیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. کیا کیا کہ سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر ان کو کہا کہ فقال انبئونی، کہ مجھے بتاؤ، باسمائی، نام ان کے، ہاؤلائی، یہ جتنی بھی چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان سب کے مجھے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ کسی کے علم میں ہوتی ہے یا کسی کے استعمال میں ہوتی ہے تو وہ اس کی حقیقت سے بھی آشنا ہوتا ہے. ایک چیز جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں، کبھی استعمال ہی نہیں کی، تو اسے اس کے بارے میں کیا علم ہوگا، اسے کیا پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. چلیں اگر یہ بات کریں کہ اگر وہ چیز کسی انسان کے یوز میں بھی نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ اسے اتنا علم تو ہوتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کو کس طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو فرشتوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ہر حکم بجا لاتے ہیں، تو پھر اس خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایسے خلیفہ کی کہ جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، غارت گری کرے گا، خون ریزی کرے گا. مینز فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اس خلیفہ سے افضل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ٹیسٹ لینے کے لیے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اگر اس میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. آیت نمبر 32 ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا انہوں نے کہا سبحانک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی کہ وہ جو چیزیں ساری جب فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، تو ان لوگوں کو مینز ملائکہ کو ان کے نام نہیں معلوم تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے وہ نام بتانے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ معذوری ظاہر کر دی اور عرض کیا کہ یا اللہ تیری ذات، تیرے احکام، تیرا ہر کام نقص سے پاک ہے. ہم تو فقط اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہو گیا کہ اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی جو غیب کا علم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے.
تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. بس جب ان کو علم کی اہمیت اور حکمت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ملائکہ نے کیا کیا، فوراً اپنی غلطی مان لی اور اعتراف کر لیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان ساری چیزوں کے کیا نام ہیں. تو یہاں اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا سبحانک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی جو بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعریف ہے جس کے ذریعے جب فرشتوں کو یہ اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنی غلطی کا جو ہے اس کا ازالہ انہوں نے کس طرح سے کیا، فوراً ہی جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے کیا کیا، اپنا جو غلطی تھی اس کو مانتے ہوئے انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں نہیں معلوم. جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے منایا کہ بے شک تیری ہی ذات پاک ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. یعنی یہ جو ورڈ ہے سبحانہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2300. اس میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب سے افضل کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جو ہے وہ اس وقت چوز کیا تھا. اگر اسی طرح دیکھا جائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا انہوں نے، تو جب انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو فوراً ہی انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی، سبحانک تبت علیک وانا اول المؤمنین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے. اس کی یہ پوری ایک آیت ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اس کو آپ کمپلیٹ ریڈ کیجئے. اس میں پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی، انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور کس طرح سے فوراً انہوں نے جو تھا وہ اپنی غلطی کا ازالہ کیا. انہوں نے کیا دعا کی، سبحانک تبت علیک، یا اللہ میں جو ہے تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، جس سے ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں مبتلا ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، تو جب انہیں اندازہ ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے کس طرح ازالہ کیا اپنی غلطی کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یہ جو جتنی اوپر میں نے آپ کو ریفرنسز یہاں پہ دیے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی ہے. وہ جب بھی غلطی کرتا ہے تو فوراً وہ کیا کرتا ہے، وہ کنفیس کر لیتا ہے، وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ان تمام یہ جو واقعات ہیں ان سے ہمیں علم کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ علم جو ہے وہ صرف یہی علم ہے کہ جس کی بنا پر فرشتوں جیسی جو مخلوق تھی، جو اعلیٰ ترین مخلوق تھی، وہ بھی انسان سے پیچھے رہ گئی. تو اس بات پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام جو ہے وہ انسان کو دیا ہے اس علم کی وجہ سے. انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یعنی کہ اب یہ فرشتوں کے جو الفاظ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہی علم ہے جو کہ جتنا آپ نے دیا ہے، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو علیم ہے، ٹھیک ہے، علیم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کی ذرا برابر بھی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے لیے حکیم کا لفظ استعمال کیا فرشتوں نے، تو اس کا بھی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کا جو ایک اعلان کیا تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. تو اپنی حکمت کے پیش نظر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھانے کا فیصلہ کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محروم رکھا. تو اب فرشتوں نے بھی کیا کیا، اس حکمت کو سمجھ لیا، اس کا اعتراف کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے.
اور باقی جو بھی ہے چاہے وہ انسان ہے یا چاہے وہ ملائکہ میں سے ہے، اس کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 33 ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم انہیں ان کے نام، باسمائہم انہیں ان کے نام بتا دو۔ یعنی اب یہاں اس آیت میں وہ مرحلہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، ان کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتوں نے بھی جو اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ تو جب فرشتے نام بتانے میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان تمام چیزوں کے نام بتانے کو کہا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ علم دے کے ان ساری چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، جس کی وجہ سے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو تھی وہ فضیلت واضح ہو گئی تھی۔ تو انسان کے خلیفہ بنانے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی وہ آشکار ہو گئی تھی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی بات سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ دنیا میں علم کی بنیاد اسی علم سے پڑی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم غیب السماواتی، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کے متعلق جو خدشات فرشتوں نے شو کیے تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتا دی، ٹھیک ہے، جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس کے بارے میں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بتا دی کہ آسمانوں اور زمین کا جتنا بھی علم ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے پیچھے آپ کے ساتھ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 شیئر کی گئی تھی، تو اس میں کیا تھا کہ کوئی پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے نہ جانتا ہو؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، کہ میں جو جانتا ہوں جو کچھ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کس سے ہو رہی ہے؟ فرشتوں سے، کہ بظاہر تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ایک خدشے کے تحت اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں بہت سے مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ فرشتوں کے دل میں خلیفہ بننے کی خواہش تھی، مینز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آدھی بات رکھی تھی، آدھی دل میں چھپا لی تھی۔ انہوں نے اپنا خدشہ تو بیان کر دیا لیکن انہوں نے اپنی خواہش چھپا لی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کہ تم چھپاتے ہو۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 19، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو تم اپنے دل کی گہرائی میں بھی جو بات چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو فرشتوں سے کیا کہا گیا؟ تبدونا، یعنی کہ جو تم نے خدشہ تو تم نے ظاہر کر دیا، اور تکتمونا، اور خواہش تم نے چھپا لی، تو میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک کلیئر میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ اکثر ہم بھی بہت سی باتیں اپنے دل میں چھپا کر بظاہر بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اور قیامت کے دن جب ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ جب ہمارا جو دلوں کے احوال ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے جو ہیں وہ کھول کھول کے پیش کر دیے جائیں گے، تو یہ لمحہ ہمارے لیے فکریہ ہے کہ ہم ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک ابھی جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
ہمارے پاس یہ چانس ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ ان کو درست کر لیں تاکہ بروز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم من الآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔